بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھنے کے فضائل و آداب۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا اور اس کے معنی و مطالب میں غور و فکر آدمی کو خدا کا مقرب بناتا اور اس کی دنیا و آخرت سنوارتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، پڑھنا ثواب اور سمجھنا موجب نجات ہے۔ اس موقع پر چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ حضور اقدس نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیریں۔ منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندران کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ کڑوا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا ہے۔ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے کہ خوب آسانی و روانی سے پڑھتا ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر پڑھتا ہے وہ اس پر شاک ہے۔ اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 اجر اور دوہرے ثواب ہیں۔ جس کے پیٹ میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویرانے مکان کی مثل ہے۔ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے اچھی ہے۔ اگر وہ تمہارے گھروں میں ہوتا تو اب خود اس عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جلا یعنی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن پاک سے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جو شخص سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعہ کے مابین نور روشن ہوگا۔ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا اللہ تعالی اس کے لیے لکھ دے گا۔ جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا اس کے
اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ قرآن کی 30 آیات کی ایک سورت ہے، آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ جو شخص سورۃ واقعہ ہر رات میں پڑھ لے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادیوں کو حکم فرماتے کہ رات میں اس کو پڑھا کریں۔ سورۃ بقرہ کے خاتمہ کی 2 آیتیں اللہ تعالی کے اس خزانہ میں سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ اللہ تعالی نے مجھے یہ دونوں آیتیں دی، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ وہ رحمت ہیں اور اللہ سے نزدیک اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز منع نہیں کر سکتی سوائے موت کے، یعنی مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور لیٹتے وقت جو اسے پڑھے گا اللہ تعالی اس کے اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور آس پاس کے گھر والوں کو شیطان اور چور سے امن دے گا۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہم بار بار مل سکیں۔ جزاک اللہ خیرن، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کے بارے میں۔